السلام علیکم ناظرین، جہاں وباسی ایک نئے یوٹیوب پروگرام کے ساتھ حاضر ہے۔ ایک اہم موضوع جس کے اوپر بات کریں گے اور وہ معاملہ ہے جناب سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کی جانب سے چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب کے اعزاز میں آج ایک عشائیہ دیا گیا۔ اس عشائیے میں سپریم کورٹ کے ججز بھی موجود تھے، وکلاء کی ایک بڑی تعداد موجود تھی۔ اس تقریب میں چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب نے ایک خطاب بھی کیا، مختصر خطاب تھا، لیکن اس میں پھر کچھ وجوہات بتائی گئی جناب کہ وہ کون سی ایسی وجوہات ہیں جن کے سبب جوڈیشری کے اندر جو ہے وہ تقسیم ہوئی، یہ ڈویژن کیوں ہوئی۔ اس کا ایک مرتبہ پھر انہوں نے اظہار کیا ہے، اور حالانکہ وہ وجہ جو چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب نے بتائی ہے اصل میں وہ وجہ نہیں ہے، اصل وجہ کوئی اور ہے۔ اس پہ بات کریں گے۔ اور پھر دوسرا اہم معاملہ، اس تقریب میں نامزد چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کافی تاخیر سے آئے، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو سب سے پہلے تو آپ کو بتائیں جناب، چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب کے اعزاز میں جو یہ عشائیہ دیا گیا، اس میں چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب نے اپنی جو گفتگو ہے، جو خطاب ہے، اس کا آغاز ایک دعا سے کیا۔ تو ویسے بھی بات دعاؤں تک پہنچ چکی ہے، تو جناب چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب نے اپنی جو گفتگو کرتے ہوئے جو دعا کی، اس میں انہوں نے کہا کہ میرے مولا مجھے حکمت دے کہ میں اچھے فیصلے کر سکوں، اور پھر انہوں نے کہا کہ جب میں چلا جاؤں تو لوگ مجھے اچھے الفاظ میں یاد کریں۔ پھر اس کے بعد انہوں نے یہ کہا کہ ہو سکتا ہے کہ ریٹائرمنٹ کے بعد میرا تعلق آپ لوگوں سے اتنا زیادہ نہ رہے، یعنی شاید وہ یہ اشارہ کر رہے ہیں کہ وہ گوشہ نشینی میں چلے جائیں یا ترک تعلق ہو جائے۔ اور پھر جناب مزید انہوں نے یہ کہا کہ ہم اس لیے اکٹھے ہوئے ہیں کہ ہم سب کا مقصد جو ہے وہ قانون کی عملداری ہے، اور ہماری کوشش تھی کہ جو زیر التوا کیسز ہیں، یعنی جو پینڈنگ کیسز ہیں، ان کی تعداد کم کریں، اور ایک سال میں ہم 2000 کیس کم کر پائے، مگر یہ اطمینان بخش کارکردگی نہیں تھے۔ یہ بھی چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب نے اس خطاب میں تسلیم کیا۔ اور پھر انہوں نے مزید نے یہ کہا کہ ہم نے چیزوں کو پرکھا، تو کچھ چیزیں سامنے آئی، فیصلہ کسی ایک فرد میں نہیں ہوتا بلکہ یہ ادارے کا ہوتا ہے۔ ہم نے جو فیصلے کیے ان کو سراہا گیا، اصول طے کیے کہ ہماری عدالت میں جو ہے وہ کوئی تقسیم نہیں ہے۔ ہاں، تقسیم یہ ضرور ہے، مطلب اب وہ یہاں پہ وہ یہ وجہ بتا رہے ہیں کہ ڈویژن جوڈیشری کے اندر کیا ہے۔ اس میں انہوں نے کہا جی کہ جوڈیشری کے اندر ڈویژن اس بات پہ ہے کہ سپریم کورٹ سے براہ راست رجوع کیا جائے یا ہائی کورٹ سے ہو کر آیا جائے۔ یہ تھی جو پنجاب الیکشنز میں جو کچھ ہوا، اور اس کے اوپر کہ جی اس وجہ سے جوڈیشری جو ہے وہ تقسیم ہے۔ حالانکہ ہم جانتے ہیں کہ اصل ایشو جو ہے وہ فل کورٹ کا ایشو ہے، آرٹیکل 184(3) کو ریگولیٹ کرنے کا ایشو ہے، جس معاملے کے اوپر جوڈیشری میں جو ہے وہ واضح طور کے اوپر تقسیم رہی۔ تو بزرگ وکلاء کے علاوہ جو جوان وکلاء ہیں ان کی جانب سے بھی آرگومنٹس دیے گئے، بار کونسلز مضبوط ہوں گی تو عدلیہ مضبوط ہوگی، اور میں سپریم کورٹ ہائی کورٹ بار کو کہتا ہوں برائے مہربانی متحد رہیں۔ اور پھر چیف جسٹس آف پاکستان نے یہ بھی کہا جی کہ ہم نے اسکوٹ نوٹس لینے سے اجتناب کیا۔ بابر اعوان صاحب نے جگہ پہ بڑی دھویں دار تقریر کی، تو میرا تو یہ خیال تھا کہ شاید وہ میرے سامنے ایک پٹیشن لے کے آئیں گے، لیکن اب ہو سکتا ہے وہ پٹیشن جو ہے وہ بعد میں لے کر آئیں۔ پھر انہوں نے یہ بھی کہا جی کہ پچھلے سال 12 ججز کے ساتھ ہم نے کام کیا، دیگر کیسز کے سبب عدالتی وقت پر برباد ہوا، یعنی جو پولیٹیکل کیسز جو خود انہوں نے ٹیک اپ کیے سامنے ہیں۔ چیف جسٹس نے کہا کہ ہائی کورٹس کے ججز انتہائی دلیر ہیں، جبکہ ہمارے تمام ججز جو ہیں وہ آزاد ہیں۔ عدلیہ کی آزاد ہونے کے بارے میں کسی کو شک نہیں ہونا چاہیے۔ میں وہ آخری شخص ہوں جو عدلیہ تحریک کے بعد بحال ہوا۔ 15 سال پہلے عدلیہ کی بحالی تحریک میں ایک شعر پڑھا کرتا تھا، عدلیہ کی جو بحالی تحریک کی کامیابی کے بعد میں وہ آخری ڈائناسور ہوں جو عدلیہ میں واپس آیا۔ اور پھر خطاب کے دوران ایک موقع پہ اوپر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب کی آواز بار آئی اور وہ تھوڑے جذباتی بھی ہمیں دکھائی دیے۔ تو چیف جسٹس آف پاکستان نے یہ بھی کہا جی کہ مجھے یہ امید ہے کہ 90 دنوں میں انتخابات کے جو فیصلہ ہے اس کے اوپر عمل درآمد ہوگا۔ تو پھر اس کے بعد انہوں نے جناب یہ بھی کہا کہ آئین میں اسمبلی تعلیل ہونے کے بعد 90 دن میں الیکشن کے انعقاد کا واضح حکم ہے، تو پھر بار بار کیوں اس معاملے پر تکرار ہوتی ہے؟ تو امید ہے جناب کہ 90 دنوں میں انتخابات کے فیصلے پر عمل درآمد ہوگا۔ تو
اس تقریب میں جناب صدر سپریم کورٹ بار ایسوسیشن عابد زبیری نے بھی کوئی بات کی. انہوں نے جناب خطاب کرتے ہوئے کہا جی کہ میں سب کو گڈ ٹو سی یو کہنا چاہتا ہوں, اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا جی کہ میرا خطاب شارٹ اور سویٹ ہوگا. آپ اور آپ کے ججز نے ہمیشہ ہمارے ساتھ محبت کا رویہ اختیار کیا اور عدلیہ کی طرف دیکھ رہے ہیں. ججز کی امیدیں عدلیہ اور وکلاء سے ہیں. بہت سے ایشوز عدلیہ کے سامنے زیر التوا ہیں, اور لوگوں کو اس حوالے سے یقین ہونا چاہیے کہ ملک میں قانون کی حکمرانی ہے, اور امید ہے عدلیہ متحد ہو کر آگے چلے گی. تو یہ جناب انہوں نے ایک امید کا اظہار بھی کیا. تو اب آتے ہیں اس پورشن کے اوپر کہ نامزد چیف جسٹس قاضی فیاض عیسیٰ صاحب جو ہے وہ اس ایونٹ میں, اس عشائیے میں جو چیف جسٹس عمر بندیال صاحب کے اعزاز میں رکھا گیا تھا, اس میں تاخیر سے شریک ہوئے. تو پھر اسی حوالے سے بعد میں ہمارے ایک سینئر صحافی مطیع اللہ جان صاحب ہیں, انہوں نے یہ سوال کیا نامزد چیف جسٹس قاضی فیاض عیسیٰ صاحب سے کہ آپ اس تقریب میں تاخیر سے کیوں شریک ہوئے, کیونکہ یہ سمجھا جا رہا تھا کہ شاید آپ نے اس تقریب کا بائیکاٹ کر دیا ہے. تو اس کے اوپر جناب نامزد چیف جسٹس قاضی فیاض عیسیٰ صاحب نے کے ساتھ ایک وکیل کھڑے تھے, انہوں نے ان کو بیان کرتے ہوئے یہ بات کہی کہ دیکھیں یہ پٹیشنر ہیں جو اس وقت جو ہے وہ جو عشائیہ دے رہے ہیں, یعنی وہ ایک طرح سے پٹیشنر ہیں. تو یہاں پہ کچھ زیر سماعت کیس کے اوپر جو ہے وہ تقریریں بھی ہو سکتی تھی. تو اس لیے میں نے مناسب نہیں سمجھا, اور میں نے یہ فیصلہ کیا کہ جب یہ تقریریں وغیرہ ختم ہو جائیں گی تو پھر میں اس کے بعد اس تقریب میں شامل ہوں گا, اور پھر میں اس کے بعد آ گیا. تو جسٹس قاضی فیاض عیسیٰ تقریب میں شریک رہے. لیکن ایک چیز بڑی ہی اہم اور بڑی دلچسپ ہے جس کے اوپر بات کرنے کی ضرورت ہے, وہ جناب یہ ہے کہ ہمیں اس پورے یہ جو ایک ہفتہ ہے اس میں کم از کم یہ امپریشن ضرور مل رہا ہے کہ جوڈیشری کے اندر یہ ہوپ ہے, یہ امید ہے کہ جوڈیشری آگے چل کے یونائٹ ہو جائے گی, متحد ہو جائے گی. یعنی 16 سپتمبر کے بعد جو ہے وہ جوڈیشری متحد ہو جائے گی اور مضبوط ہوگی. یہ اب تک کی اپڈیٹ تھی جس سے ہم نے آپ کو آگاہ کیا. بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوشیاں نصیب کرے. ہم سب اکٹھے ایک وجہ سے ہیں یہاں, اور وہ یہ ہے کہ ہم آئین کے تحت جو ہماری ایک چھتری ہے قانون کی, اس کا رکھوالا آئین نے سپریم کورٹ کو